نعت یہ نعت احسان دانش نے لکھی ہے۔ نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوبی اور تعریف و توصیف کے ہوتے ہیں، لیکن عرف عام میں نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنے والی منظومات کو کہا جاتا ہے۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: دو عالم سے مراد دو جہان یا کائنات، امدادگار مدد کرنے والا، امین امانت دار، امانت میں خیانت نہ کرنے والا یا قابل بھروسہ، غم گسار غم خوار، مصیبت اور پریشانی میں ساتھ دینے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر لوگ بھی صادق اور امین سمجھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے غم میں رویا کرتے تھے کہ میری امت کا قیامت کے روز کیا بنے گا۔ آپ ہمیشہ مصیبت میں مبتلا انسانوں کی مدد کے لیے تیار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی قیامت میں بھی شفاعت کروائیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں میں ہماری یعنی اپنی امت کی مدد کرنے والے ہیں۔ غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ قرار کا مطلب چین، راحت یا آرام۔ سکون کا مطلب اطمینان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کرتے تھے اور سب کو کمزور اور غریب لوگوں کی دل جوئی کی ہدایت بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں سے خصوصی لگاؤ رکھتے تھے اور ان پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مفلس، نادار اور محتاج لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے اور ہر موقع پر ان کے دل کے لیے راحت، آرام اور اطمینان کا باعث بنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا غریبوں اور یتیموں کے لیے دلی سکون کا سامان تھا۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پرور دیگار آ گیا ہے۔ اصول محبت بھائی چارے اور پیار کے طور طریقوں کو کہتے ہیں۔ محبوب پروردگار اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت ہی پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے محبت، پیار، یگانگت اور بھائی چارے کو بہت زیادہ فروغ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے سخت ترین مظالم پر بھی ان کو بد دعا نہیں دی، بلکہ کئی مواقع پر ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ اسلام کے فروغ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام لوگوں سے محبت نے اہم کردار ادا کیا۔ کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ایمان لایا کرتے تھے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ عرفان کے معنی ہوتے ہیں شناخت، پہچان یا آگہی ہونا، علم ہونا۔ یقین کے معنی ہے ایمان یا اطمینان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کے حقوق کی حفاظت پر زور دیا۔ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرنے، خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کا جائیداد میں حصہ رکھنے جیسے احکامات دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا اس بات کی علامت تھی کہ اب ہر انسان دوسرے انسان کے حقوق کی شناخت اور پہچان کرے گا۔
بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ چراغ محبت سے مراد محبت اور پیار کی روشنی یا دوسروں سے محبت کرنے کا جذبہ۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والا، ذی وقار معزز شان و شوکت والا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت معزز اور شان و شوکت والا پیغمبر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام حیات مبارک امن، پیار اور محبت کا جگمگاتا ہوا چراغ ہے۔ جانور بھی اپنی شکایات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہی درس دیا کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور انسانوں اور جانوروں پر ظلم نہ کرو۔ اپنی امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبے سجدوں میں رو رو کر اپنی امت کی بخشش کا سوال کیا کرتے تھے۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ زمانہ دنیا، یہاں مراد امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ منزل قسمت یا مقام، خضر رہبر یا رہنما، یہاں پر مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رہ گزار مسافر، سڑک یا رستہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب پیغمبر ہیں۔ احسان دانش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ خوشخبری سنا کر مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہم کو ایک ایسا معزز رہبر ملا ہے جن کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم سیدھا راستہ اختیار کر کے اپنی منزل یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانے کے لیے رہبر بنا کر تشریف لانا ہی ہمارے لیے مبارک ہے اور خوشخبری ہے۔